MCQs ہیں، دین اسلام کس چیز کا مجموعہ ہے؟ یعنی ہمارا جو دین اسلام ہے یہ کس چیز کا مجموعہ ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے؟ مطلب جو دو فکرے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس آپشنز ہیں 4. ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے علم و فکر. جو سیکنڈ آپشنز ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اور جو جیم نمبر آپشن ہے وہ ہے توفیق و عمل. اور جو دال نمبر آپشن ہے کوئی، ان میں سے کوئی نہیں. تو ابھی ہم سوچیں گے کہ ان میں سے کون سا جو آنسر ہے وہ کریکٹ ہے، وہ ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا سوچیں گے کہ بھئی علم و فکر، یہ تو اس کے کوئی مناسبت نہیں ہے. اس لیے کہ علم جاننا ہے، فکر ایک چیز کے بارے میں فکر کرنا ہے. یہ جو سیکنڈ نمبر ہے ایمان اور عمل صالح، یہ مطلب جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ نیک عمل ایمان کے بعد کام کرے گا. اگر کوئی غیر مسلم ہے اور نیک اعمال کر لے، اچھے کام کر لے، تو اس کا اچھے کام کرنا اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک انہوں نے ایمان نہیں لایا. جب وہ ایمان لائے اس کے بعد نیک اعمال کر لے تو پھر اس کے بعد اس کا جو نیک اعمال ہے اس کو اجر دے گا، فائدہ دے گا. اس طرح جیم نمبر آپشن ہے توفیق و عمل. جب ہمیں ایک نیک عمل کا توفیق مل جائے پھر اس کے بعد ہم وہ عمل کر لیں تو کیا یہ اسلام ہے، دین اسلام ہے یا نہیں ہے؟ یا ان جو 3 ہم نے ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے با نمبر جو آنسر ہے یہ بالکل کریکٹ ہے. با نمبر میں ہمارے پاس آ گیا ایمان اور عملی صالح. یہ دین اسلام کا مجموعہ ہے. یعنی جو دین اسلام میں داخل ہونا چاہے یا اسلام میں داخل ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو ایمان کے بعد جنہیں وہ ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد اس کو نیک اعمال کرنا چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر لے اور یہ نیک اعمال اس کو پھر فائدہ دے گا. تو ہمارے پاس جو درست آپشن ہے وہ ہے ایمان اور عملی صالح. اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جو اسلام ہے اس کے ہر چیز کے ایک بنیادی رکن ہوتے ہیں، تو اس طرح اسلام کی بھی کچھ بنیادی ارکان ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو جائے کہ بھئی اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے. تو اس MCQs میں ہم صرف یہ بتائیں گے کہ اس کا تعداد کتنا ہے، مطلب بنیادی ارکان کل کتنے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس 4 آپشن ہیں. الف نمبر ہے 3، با نمبر ہے 4، جیم نمبر ہے 5 اور دال نمبر ہے 6. تو بھئی اب ہم اس کا کریکٹ آنسر کہاں سے نکالیں گے؟ بھئی ہم اسلام کی بنیادی ارکان پہ غور کریں گے کہ بھئی جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بنیادی ارکان میں سے سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے کلمہ، کہ بندہ کلمہ پڑھے تو پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. جب ہم نے گن لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی اسلام کے بنیادی ارکان جو ہے نا وہ 3 بھی نہیں ہے، وہ 4 بھی نہیں ہے، وہ 6 بھی نہیں ہے. تو یہاں ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو ہمارا کریکٹ آنسر ہے وہ جیم نمبر ہے اور وہ ہے 5. یعنی اسلام کے بنیادی ارکان کل 5 ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بنیادی ارکان کل 5 ہیں. عبادات اللہ کے حضور یہ ڈیش خالی جگہ ہے کہ اظہار کا نام ہے. یعنی مطلب عبادات اللہ کے حضور کس چیز کا نام ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. 1 نمبر آپشن ہے انتہائی محبت، یعنی مطلب عبادت اللہ کے حضور انتہائی محبت کے اظہار کا نام ہے. یا با نمبر عبادات اللہ کے حضور انتہائی رغبت کے اظہار کا نام ہے. یا جیم نمبر عبادات اللہ کے حضور انتہائی قریب ہونے یا قریب قربت کے اظہار کا نام ہے. یا دال نمبر عبادات اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے وہ ہے دال نمبر عبادات اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے. مطلب جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں انتہائی درجے کی عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا اللہ کی بندگی عبادت کر لیں تو
تو اس میں عاجزی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں محتاجی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم تکبر کے ساتھ غرور کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. نہیں، عبادت کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم انتہائی عاجزی اور محتاجی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لیں. تو جہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے انتہائی عاجزی اور محتاجی. تو صحیح جملہ یہ اس طرح ہو گیا کہ عبادات اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے. اعمال کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ یعنی مطلب جب بندہ اعمال کرتا ہے تو اعمال کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تو ہمارے پاس جو آپشن ہے، الف نمبر ہے ایمان، با نمبر ہے اعمال، جیم نمبر ہے عقیدے، دال نمبر ہے دعوت. یعنی ابھی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے، یا اعمال کی بنیاد اعمال پر ہے، یا اعمال کی بنیاد عقیدے پر ہے، یا اعمال کی بنیاد دعوت پر ہے. تو اس ایم سی کیوز میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے الف نمبر. الف نمبر کو ہم نے یہاں پر لے لیا اور ہم نے یہاں پر ایمان لکھ لیا. تو کریکٹ آنسر جو ہے نا وہ ایمان ہے. یعنی اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بندہ جب اعمال کرتے ہیں تو اعمال کے لیے بنیادی چیز وہ ایمان ہونا چاہیے. جب بندے میں ایمان ہو تو وہ اعمال کرتا ہے تو اعمال سے اس کی زندگی میں بہتری آئے گی، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس کو جنت دے گا. جتنی بھی امور ہے وہ ایمان پر موقوف ہے. جب ایمان نہ ہو تو اعمال اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور جب ایمان آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کی جتنی بھی نیک اعمال ہے وہ اس کو ضرور فائدہ دے گا. تو کریکٹ آنسر ایمان ہے. اور جملہ اس طرح ہو گیا کہ ایمان کی بنیاد، اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اس کے 4 آپشنز ہیں. 1 نمبر ہے تورات، 2 نمبر ہے زبور، 3 نمبر ہے انجیل، 4 نمبر ہے قرآن مجید. تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 2 نمبر زبور. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی ہے، اس لیے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے